بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم واصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم بالغداة والعشی یریدون وجہہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حضرات گرامی، آپ کے علم میں ہے حضور سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے لخت جگر نور نظر، آج ان کا خطاب بھی ان کا ہے اور جمعہ کا اجتماع بھی وہی اپنی محبت بھرے ملفوظات سے ہم سب کو نوازیں گے۔ جتنی دیر تک وہ تشریف نہیں لاتے اتنی دیر تک میں آپ سے مخاطب رہوں گا تاکہ خاموشی ختم ہو اور کسی ایک اللہ کی محبت کے عنوان پر بات چلے اور اللہ کی قربت کا، محبت کا، عشق کا، حلاوت کا یہ تصور سمجھ میں آ جائے کہ اولیاء کا کام ہوتا کیا ہے اور اولیاء کرتے کیا ہے۔ گزشتہ جمعہ جس مضمون کو چلایا تھا آج اس کے برعکس آپ کے گوشے گزار کلمات کر رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ لوگ نکلے صحرا سے گزرتے گزرتے، رات کا وقت تھا، بنی اسرائیل کے وہ لوگ تھے، بادشاہ ظالم تھا، انہوں نے پناہ لینی تھی تو پناہ لینے کے لیے جب چلے تو وقت رات کا تھا، تو چلتے چلتے ان کے پیچھے پیچھے، کیونکہ سناٹا تھا، علم تو تھا نہیں کہ وہ جا کدھر رہے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے ایک کتا بھی چل پڑا۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا کہ کتا اپنا تو تھا نہیں، ویسے راستے سے ان کے ساتھ چل پڑا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ کتا ہمارے ساتھ چل پڑا ہے، اپنا تو ہے نہیں، تو اس نے اتنا ہی کرنا ہے کہ یہ بھونکے گا تو دشمن کو خبر ہو جائے گی۔ انہوں نے کتے کو ایک بار مارا، دو بار مارا، تین بار مارا، کتا واپس نہیں گیا، حتیٰ کہ کتے نے اللہ پاک سے زبان مانگی، باری تعالیٰ مجھے اجازت دے دے میں تیرے ان ولیوں سے بات کر سکوں۔ امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہوں کہ کتا اجازت مانگ کر پچھلے قدموں پہ بیٹھا اور اگلے قدموں کے بل کھڑا ہو کر کہتا ہے، اے اللہ کے بندو مجھے کیوں مارتے ہو؟ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ تو کتا ہے۔ اللہ سیدھا اندر ہی جی اندر ہی آنا ہے سیدھا، تو بس 5-7 منٹ تک آ رہا ہے۔ تو کتا ہے، تیرا کام ہے بھونکنا، تو بھونکے گا دشمن کو خبر ہو جائے گی، ہم پکڑے جائیں گے۔ اس کتے نے کہا، اللہ کے بندو میں کتا تو ضرور ہوں مگر بھونکنے والا نہیں ہوں۔ الفاظ آئے ہیں، انی احب احباء الصالحین، میں اولیاء اللہ کا عاشق ہوں۔ اب یہ بتائیے یہ جملے کون کہہ رہا ہے؟ بولیے نا، آپ اتنا تو بولے نا، کون کہہ رہا ہے؟ کتے میں عقل ہوتی ہے، اللہ شعور ہوتا ہے، فہم ہوتا ہے، ادراک ہوتا ہے۔ اگر کتے کو اتنا شعور ہے کہ اولیاء کی سنگت بندے کو بہت کچھ دے سکتی ہے تو وہ بنی اسرائیل کا کتا تھا، چل پڑا، ساتھ لے لیا۔ 15واں پارہ یہاں جا کے وقت میں آ جاتا۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب وہ کتا ان کے ساتھ گیا تو کتا غار کے باہر لیٹا رہا، دہانے کے پاس،
اور وہ جو اولیاء اللہ تھے وہ غار کے اندر سوئے رہے. 309 سال تک اولیاء اللہ غار کے اندر سوئے رہے اور کتا غار کے باہر پہرے دار بن کے کھڑا رہا. ہر 6 مہینے کے بعد ان اللہ والوں کی کروٹ بدلتی تھی. کتنے مہینے کے بعد؟ 6 مہینے کے بعد. آپ کی گیدرنگ کافی ہے مگر آواز کم ہے آپ کی. ایسا لگتا ہے جیسے آپ کو کسی نے کہہ دیا نکاح پڑھانا، بس آپ نے نکاح پہ بولنا، وہ جو سننے والا نہیں بولے گا. جب آپ سے کہا جائے نا حضور کے نام پر بولیں تو بولا کریں. آقا فرماتے جہاں اللہ کا ذکر ہو اور لوگ ذکر کریں تو در و دیوار جتنے سن رہے ہوتے ہیں وہ قیامت کے دن ذکر کرنے والوں کے گواہ ہوں گے. اب آپ کی مرضی، گواہ اپنے کم کر لے زیادہ کر لے، میں نے تو بابا زور لگایا نہ مانے. ہر 6 مہینے کے بعد اللہ والوں کی کروٹ دائیں سے بائیں بدلتی اور بائیں سے دائیں بدلتی. اب یہ تو خاص فیض تھا جو اوپر سے آتا تھا، اولیاء کی کروٹ بدل جاتی تھی. کتا ان کے پاس جتنی مدت اولیاء غار کے اندر رہے، کتا بھی اتنی مدت تک غار کے منہ کے پاس بیٹھا رہا. 6 مہینے کے بعد دائیں اور 6 مہینے کے بعد بائیں. تو محدثین مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جس وقت کتے کی حالت یہ ہوتی وہ بیٹھا ہوتا، اولیاء اللہ کی جیسے کروٹ بدلتی، باہر بیٹھے ہوئے کتے کی بھی کروٹ بدل جاتی تھی. واقعہ آقا نے بیان کیا اپنے صحابہ کو. یہ واقعہ حضور علیہ السلام کی حیات میں نہیں ہوا، بیان آقا نے کیا. اور بیان کن کو کیا؟ صحابہ کو. یہ بیان کرتے 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 آگے اللہ پاک نے کتے کے بیٹھنے کے انگ بھی بیان کیے کہ بیٹھتا کیسے تھا. ہے کوئی دلچسپی والا چیپٹر؟ ہے کتا. اس سے بڑھ کر بھی کوئی پلید شے ہوگی جس کا ذکر اللہ نے اپنے کلام مجید میں بیان کر دیا. تو اہل اللہ فرماتے ہیں کہ سنگت اپنا لو، بھلے وہ کتا ہی کیوں نہ ہو، اللہ سنگت والوں کو فیض دیتا ہے. یہ ہے سنگت. اب میں حدیث کے ساتھ کیونکہ ملا کے آپ کو بات سمجھاؤں گا تاکہ مضمون بھی سمجھ آ جائے. سنگت. آقا فرماتے جب اولیاء عرفاء صلحاء ذاکر ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو آپ اکثر کرتے ہیں نا شب برات یا شب قدر ہے تو آپ نماز تسبیح پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ قادری صاحب گناہ بڑے ہو گئے، کوئی عمل دے دیں. آقا نے عمل دیا کہ آپ نماز تسبیح پڑھیں، ہر قسم کا گناہ معاف. نماز تسبیح. آقا دو جہاں علیہ السلام نے ایک تو اینگل یہ بتایا کہ نمازوں میں ایک نماز ایسی ہے، ویسے تو ہر نماز کا ایک اپنا حال ہے، نماز تسبیح پڑھیں تو ہر گناہ معاف. لیکن دوسری طرف کیا فرمایا؟ بخاری مسلم ترمذی بھی نمازہ کھولیے. فرمایا اگر کوئی شخص میرے اولیاء اللہ کی صحبت میں آ جائے، عرفاء کی صحبت میں آ جائے، ذاکرین کی صحبت میں آ جائے، عاشقین کی صحبت میں آ جائے، میری محبت میں مر مٹنے والوں کے پاس صرف جا کر بیٹھ جائے، کچھ نہ کرے. ایک ہوتا نا تسبیح پکڑے تو اللہ اللہ کرے، فرمایا کچھ نہ کرے، بس بیٹھ جائے. آقا فرماتے ہیں اس مقام پر جو ملائکہ بیٹھ کر اولیاء کی صحبت کا فیض سننے آتے ہیں، فیض انہوں نے کیا لینا؟ وہ تو پہلے فیض والے ہیں. ملائکہ نے کیا فیض لینا؟ وہ تو اللہ کا لے کے آتے ہیں، انہوں نے تو لوگوں کے سننا ہے، مست ہونا. فرمایا وہ ملائکہ ذکر کی مجلس ختم ہونے کے بعد کھڑے ہو کر کہتے ہیں ارے ذکر کی مجلس میں آنے والوں مبارک ہو، اللہ نے تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیا. آپ نے نہ تسبیح پڑھی، نہ ذکر کیا، نہ نعرہ مارا، نہ آپ نے مسجد میں آ کے بولے قادری صاحب کے ساتھ. ثواب مل گیا کہ نہیں ملا؟ بولے نا. اچھا آگے چل. اکثر آپ دیکھیں کہ میاں بیوی بچے لوگ بیٹھتے ہیں گپ شپ مارتے ہیں تو گفتگو کرتے ہیں، فش کھا رہے ہیں، ایٹنگ میٹنگ ہو رہی ہے، مشروبات معقولات ہضم ہو رہے ہیں، مزہ اتنا آئے گا. بس جی کھانے کا مزہ بڑا آیا. محفل ذکر میں آ جائیے، تلاوت سن لیں، نعت سن لیں، تقریر سن لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کی ہم جہد پہلو کوئی سن لیں، اس کا مزہ اور ہوگا. یہ نوٹ کیجئے گا، کمپیریزن کروا رہا ہوں. آپ نے کھانا کھایا کسی ریسٹورنٹ میں، وہاں کا مزہ اور ہوگا. ذکر مصطفیٰ کی محفل کا مزہ اور ہوگا. کیوں؟
اللہ سبحان اللہ. میں تو عالم نہیں ہوں. آقا سے پوچھتے ہیں آقا مزہ کیوں آئے گا؟ تو فرمایا مزہ اس لیے آئے گا کہ جہاں ذکر ہوتا ہے تو وہاں صرف ذکر والے نہیں ہوتے، عرش والے بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ہماری تو برائلر کھانے والی قوم ہو تو خواب کیا آنے. خواب آیا تھا جی بس میری آنکھ پھٹ رہی تھی، میرا یہ ہو گیا. یہ خواب آپ کو آتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں ایک خواب مجھے آیا، میں سو رہا تھا. خواب کیا دیکھتا ہوں، حضرت عمر فاروق کی دور خلافت کی بات. خواب آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی جماعت کرائی، میں پیچھے تھا تو آپ نے جماعت کرائی، فارغ ہوئے. اس کے بعد ایک خاتون آئی، کھجور کا ٹوکرا لے کے آئی. کھجور کا ٹوکرا لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خواب مولا علی فرماتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی. واقعہ دور خلافت حضرت عمر فاروق کے زمانے کا تھا. تو حضور علیہ السلام نے جماعت کرائی. جماعت کرانے کے بعد خاتون آئی کھجور لے کے، تو کھجور لے کے آئی تو آقا نے سب کو دو 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 دی. جب میری باری آئی تو مجھے ایک کھجور دے دی. اللہ اکبر. مجھے کتنی؟ ایک. میں چپ ہو گیا. فرماتے میں صبح اٹھا، فجر کی نماز کا وقت تھا، مسجد میں دوڑا. مسجد نبوی میں فاروق اعظم جماعت کروا رہے تھے اور فاروق اعظم نے وہی صورتیں پڑھی جو خواب میں میرے آقا نے پڑھی تھی. سلام پھیرا، وہی خاتون کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آئی. جب سامنے رکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو دو دو دیتے گئے. میری باری آئی تو مجھے ایک دے دی. میں نے کہا حضور آپ مجھے بھی دو دے دیتے. تو فاروق اعظم نے فرمایا علی اگر مصطفیٰ تمہیں دو دیتے تو عمر بھی دو دے ہی دیتا. یہ خواب اس وقت ہے. اب آپ کے خواب ایسے کہ ہاضمہ خراب، بوتل پی لی تھی تیزابیت ہو گئی، پھکی کھا لی قادری صاحب سے لے کے تو گڑبڑ ہو گئی، فوڈ پوائزن ہو گئی تو ہاسپٹل چلے گئے. ہاسپٹل کے بعد جی کسی نے کہا جی کرونا ہو گیا، بند ہی اندر، آپ کی چھٹی. وہ خواب اس بات کو اولیاء نے لکھا کہ کیا وجہ ہے کہ انسان کو آنے والے دنوں کی خبر نہیں ہوتی، پتہ نہیں چلتا کیا کرے. وہ فرماتے خواب سچے آنے چاہیے. اور ہماری قوم ڈرانے کے لیے کہتی ہیں یوسف نے ایک خواب سنایا تھا، تم کیوں سناتے ہو؟ تو بات بیان کر رہا تھا اولیاء کی سنگت میں کتا بھی چلا جائے رب کتا کے کتے ہونے پر بھی اس کو محروم نہیں کرتا. تو قرآن مجید میں اللہ پاک نے انگ بیان کیے اور آگے جا کے کیا بیان کیا؟ فرمایا حبیب ان کو یہ بھی بات بیان کر دیں کہ اگر کسی موقع پر کوئی بات کرے کہ 3 اصحاب کہف والے غار میں تھے، اصحاب کہف والے 3 تھے، تو محبوب ان کو یہ بھی بتا دینا چوتھا ان کا کتا تھا. اگر کوئی کہے 5 تھے تو سونا یہ اپنی زبان سے بتا دینا چھٹا ان کا کتا تھا. اگر کہے 7 تھے تو بتا دینا سونا 8واں ان کا کتا تھا. یعنی محبوب اگر کوئی 4 کا نام لے کتے کو نکال دے تو میں اس بات کو گوارا نہیں کرتا، کتے کو ان کے ساتھ ایڈ کر کے بتا دے 4 تھے تو 5واں کتا، 5 تھے چھٹا کتا، 6 تھے 7واں کتا. اس لیے کہ اب کتے کا ذکر بھی اللہ کا کلام بن گیا. کوئی مولانا صاحب جماعت کرائیں اور صورت آ جائے کتے کی اور لفظ آ جائے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، وہ ایک لفظی حذف کر جائیں. جماعت کرا رہا، جماعت ہو رہی، آپ کسی کے پیچھے نماز پڑھیں تو وہ پڑھتے پڑھتے حافظ بشیر صاحب پیچھے کھڑے ہوں تو یہ کیا کریں گے؟ زور سے بولیں گے وَقَلْبُهُمْ. وہ جو امام صاحب ہوں گے وہ کہیں گے جی نہیں میں نے پڑھنا نہیں ہے، وہ کہیں گے وَقَلْبُهُمْ. سلام پھیرا، سجدہ صاحب انہوں نے نہ کیا، حافظ صاحب نے گلا پکڑ لیا. آپ نے یہ قلب ہم چھوڑا کیوں؟ وہ جی کتے کا ذکر بھئی نماز میں ہونا چاہیے. ابھی آپ سوچیں لوگ کہتے ہیں جی غیر اللہ کا نام لے تو نماز نہیں ہوتی. رب نے غیر تو بندے کو چھوڑ دے بابا، رب نے کتے کا نام بھی قرآن میں ڈال دیا. آپ کس کرام کے غیر اللہ کو کہتے ہیں؟ بیگم آپ کی، بچے آپ کے، کھانا آپ کا، پینا آپ کا، ریسٹورنٹ آپ کا، دکان آپ کی، کمپیوٹر آپ کا، کمرہ آپ کا، بیڈ روم آپ کا، یہ ساری کائنات آپ کی، تو غیر اللہ نہ آیا. ہر شے آپ کی. بیگم کس کی؟ بول گیا نا، آپ کی. بچے آپ کے، آپ کی گاڑی کا لائسنس آپ کا، میرا لائسنس آپ کا، آئی ڈی کارڈ آپ کا، ATM آپ کا. بھول کر بھی آپ نے کہا اللہ کا. اگر اتنی چیزوں کا نام اپنے نام کرو تو غیر اللہ نہیں ہوتا. تو بابا اولیاء اللہ کے نام لیتے ہوئے آپ کیوں کہتے جی آپ غیر اللہ کا نام کیوں لیتے ہو؟ اب نماز پڑھتے ہیں، نماز میں آپ کوئی ذکر کرتے ہیں،
اب ایک سورج لہب ہے، پنجابی میں آپ کسی کو گال کرنا ہو تیریاں باواں توڑ جان، اور بھائی مانا تو مر جائیں، پڑھا لکھا ڈبل ایم اے کر کے وہ کھڑا ہو اور بات یہ کرے اور بھائی مانا تیریاں لتاں توڑ جان، آپ اس کو پڑھا لکھا مانیں گے؟ بول گے نا؟ آپ کو شرم کریں، آپ نے ایم اے کیا ہوا، چلو بی اے کی بھی لوگ لاج رکھ ہی لیتے ہیں، بابا میٹرک کی بھی لاج رکھ لیتے ہیں کہ جی 10 پڑھے ہیں، 10 سال آپ نے لگایا، ایم اے تو بڑی دور کی بات ہے، پھر ایم فل پی ایچ ڈی وہ تو اگلی بات آ جاتی۔ اور یہی بات اور بے ایمانہ تیریاں لتاں توڑ جان کہنے والا خدا ہو، کہنے والا خدا ہو، جس کے لیے کہا جا رہا ہو وہ آمنہ کا لال ہو۔ تو بندے کو سبق دے دیا نا، بندے اولیاء عرفاء اور مصطفیٰ، اس چیز کو سامنے رکھنا، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ پاک نے حضور کی نسبت سے امت کو عطا کیا، امت آگے تقسیم کرتی ہے اولیاء کے طریقے سے۔ اب آگے چلیں، سورج نکلتا تھا اس اینگل سے، خبر نہیں، میں نے آپ کو کہا تھا جب تک قبلہ تشریف نہیں لاتا میں آپ سے خطاب کروں گا، اب میں بھی آپ کے ساتھ منتظر ہوں۔ اب آپ دیکھیے اینگل یہ تھا کہ سورج چڑھتا تھا تو غار کے اندر ان کے اوپر ان کی باڈیز پر روشنی پڑتی تھی، وہ جو اولیاء اللہ اندر تھے نا ان کے روشنی پڑتی تھی، جب غروب ہوتا تب بھی روشنی پڑتی۔ ٹھنڈا تو علاقہ یورپ تو تھا نہیں، گرم تھا، آپ آج بھی جائیں عرب علاقوں میں، مسقط میں، اردن میں، مصر میں جائیں تو 12 مہینوں میں 2 مہینے سردی پڑتی، باقی مہینے آپ جائیں نا حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، تو کبھی رضائی تلائی اٹھا کے کسی نے احرام پہنا؟ اللہ کو پتا تھا کہ اگر میں نے ٹھنڈ ڈال دی تو یہ سارے رضائیاں اٹھا کے آ جائیں گے، اس لیے مکہ میں سدا بہار موسم رکھا کہ دنیا کے جس خطے سے بھی آئے گا یہاں گرمی ہوگی، وہاں کا درجہ حرارت وہاں لکھا ہوا، اس سے زیادہ نہیں ہوتا، حرمین شریفین۔ اب جب سورج چڑھتا تھا تو سورج کی روشنی اندر جاتی تھی، ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ اب وہ جو اندر پڑے تھے وہ بھی اللہ کے بندے، اور سورج وہ بھی اللہ کا، جس غار میں وہ آرام لے رہے تھے وہ غار بھی اللہ کی مخلوق ہے، سورج بھی مخلوق ہے، سورج کی لہریں بھی مخلوق ہے، ملائکہ بھی مخلوق ہے، وہ جو اندر آرام کر رہے ہیں وہ بھی مخلوق۔ جب وہ مخلوق ہیں تو اس بات کو ذرا ضرور غور کیجئے کہ سورج نکلتا تھا، اللہ پاک نے اپنے یاروں کی اور دوستوں کی خاطر سورج کو فرمایا کہ جب تک میرے یہ اولیاء اور عرفاء غار کے اندر آرام کرتے ہیں، جب تک یہ آرام کرتے رہیں تو چڑھتے ہوئے اپنا راستہ بدل لے۔ یہ بات اللہ پاک نے سورج سے فرمائی، چڑھتے ہوئے اپنا راستہ بدل لے۔ سورج کہہ سکتا تھا باری تعالیٰ کیوں، کہہ سکتا تھا کہ نہیں، مگر پتہ ہے نا کہ پوچھنے والا کون ہے، پوچھنے والا کون ہے، اسے پتہ یہ میرا مالک ہے۔ پھر فرمایا اب چڑھتے ہوئے راستہ بدلنا ہے تو غروب ہوتے ہوئے بدل، تاکہ چڑھتے اور ڈوبتے میرے یاروں کو تیری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ اب اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر والا فعال لما یرید کا ارادہ کیا کر رہا ہے، میں جو چاہوں کروں، مجھے کون ہے پوچھنے والا۔ اب یہ جو سورج کا چڑھنا، سورج کا غروب ہونا، اس کو ذرا گنتے جائیے، یہ ایک سورج کا چڑھنا، سورج کا غروب ہونا، اور پھر اندر کون ہے غار کے؟ اولیاء اللہ، 2 ہو گئے نا، غار جس میں وہ آرام فرما ہے 3، غار کے دروازے کے پاس کون بیٹھا ہے؟ کتا، یہ کتنے ہو گئے؟ 4۔ ان کو ذرا سامنے رکھیے، آپ سورہ کہف پڑھیے، جب یہ ساری باتیں اللہ نے فرمائی نا، غروب ہونے اور طلوع ہونے کے وقت تو نے چڑھتے اور ڈوبتے سامنے نہیں آنا تاکہ میرے اولیاء اللہ آرام کریں۔ 309 سال تک اولیاء اللہ اندر غار میں آرام فرما رہے ہیں، اور 309 سال کے بعد جب اٹھے مادی دنیا میں آئے بھوک محسوس ہوئی۔ اب یہ تو بات بڑی عجیب ہے کہ بنی اسرائیل کے اگر اولیاء اللہ 300 سال قبر میں رہیں تو تازہ رہیں،
اور حضور علیہ السلام کے اولیاء اللہ اگر 1000 سال بعد قبر سے نکالیں تو وہ تر و تازہ کیوں نہ رہیں؟ لوگ چینل پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں جی یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اب یہ 4 چیزوں کا نام سامنے رکھیں۔ ماشاءاللہ حاجی صادق عوام صاحب موسٹ ویلکم۔ جی حاجی زبیر صاحب بھی اندر ہی تشریف لے آؤ، باہر سینے تحت نہیں رکھنا۔ اب اگلی بات، آپ کہتے ہیں قرآن میں فلاں نبی کا ذکر ہے، فلاں نبی کا ذکر ہے، مثلا حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ پریگننٹ تھی، جب پریگننٹ تھی تو آپ کو پتہ درد ذیل ہوتا، ٹھیک، درد ذیل میں عورت بولتی ہے، کراتی ہے۔ اللہ نے مریم علیہ السلام کے کراہتے ہوئے بول بھی قرآن میں بیان کیے۔ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں مر گئی ہوتی۔ یہ کلام ہے۔ اب آپ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید کی کسی ایک لفظ پر انگلی رکھ کر کہیں میں اس آیت کو نہیں مانتا، آپ کہہ دیں میں اس آیت کو نہیں مانتا، آپ کا ایمان ہی کوئی نہیں۔ اس لیے کہ قرآن کے ایک ایک جز کو ماننا ہی ایمان ہے، ایک ایک جز کو ماننا ایمان ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، غار بھی ہوگی اللہ کی، اور غار کے اندر بھی اولیاء اللہ بھی، وہ بھی ہو گئے اللہ کے، سورج کا چڑھنا اترنا وہ بھی اللہ کا عمل، یہ ساری چیزیں، اس کو تو آپ کہتے ہیں ذالک من آیات اللہ، فرمایا سورج کا چڑھنا اترنا وہ بھی میری نشانی، سورج کا میرے حکم کے مطابق راستے بدل لینا بھی میری نشانی۔ اس غار کے اندر جو اولیاء عرفاء آرام کر رہے ہیں اور کھائے پیے بغیر 300 سال تک وہ آرام فرما رہے، وہ بھی میری نشانی۔ کتا کس کی نشانی ہے؟ اب میں نے آپ کے سوال چھوڑا، بھئی آپ کہیں گے جی اولیاء اللہ کی نشانی، پہاڑ بولتے جائیے اللہ کی نشانی، وہ جو سورج وہ بھی اللہ کی، یہ 3 چیزیں آپ کہہ دیں جی اللہ کی نشانی، پر میں کتے کو اللہ کی نشانی نہیں مانتا۔ اور اللہ نے سارے انگل کے ہر کردار کو جمع کر کے فرمایا ذالک من آیات اللہ، یہ ساری ہی میری نشانیاں، یہ ساری ہی میری نشانیاں۔ تو لوگوں جب نشانی اللہ بیان کر دے تو عام روٹین میں لوگ نشانی پر بھی بڑا اعتراض کرتے ہیں، مگر میں اس بات کی طرف نہیں جانا چاہتا، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں سنگت، صحبت، تعلق، نسبت، اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے، اس کا آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ دنیا میں نے ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنائی، کیا کہ دو جان علیہ السلام نے فرمایا جہاں اولیاء عرفاء یا ذاکرین بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی آ جائے، اب تو آپ کو تو خیر نیٹ کے ذریعے پتہ چلا کہ یہاں پروگرام ہو رہا ہے، کچھ نے چینل سے سنا، کسی نے میسج سنا، کسی نے واٹس ایپ سنا۔ اب کچھ وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ گھر سے ارادہ کر کے آئے، اور ارادہ کر کے میں نے ایک حدیث مبارکہ سنا دی، جب ارادہ کر کے آپ گھر سے چلے ہر قدم پر آپ کے لیے نیکیاں ملتی گئیں، درجے بڑھتے گئے، گناہ مٹتے گئے۔ اب ایک بندہ یہاں منڈی میں آیا، پتہ لگا بینر لگا سبزی بڑی سستی ہے، حکومت نے سستی کر دی، وہ لینے کے لیے جیسے ہی باہر پلٹا تو آواز آ گئی ذکر الہی کی، اسے آواز آ گئی ذکر سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس کو پتہ چلا مسجد میں اللہ کا ذکر ہو رہا، ارادہ نہیں تھا اندر آنے کا۔ ایک تیار ہو کے آیا اور ایک کی تیاری نہ تھی، جہاں کئی ہیں جن کو معلوم ہی نہیں، اور جن کے پاس موبائل تھا ان کو پتہ چل گیا کہ آج پروگرام ہے، یہ ہوگا یہ ہوگا۔ اب حدیث پاک کے ساتھ ربط کر کے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک شخص وہ ہے کہ جو ارادہ کر کے آیا، ملائکہ ذکر ختم ہونے کے بعد اللہ کے پاس جا کر رپورٹ دیتے ہیں باری تعالیٰ ہم فلاں جگہ آئے، اللہ پوچھتا کہاں سے آئے ہو؟ ملائکہ کہتے ہیں مولا فلاں جگہ تیرا ذکر ہو رہا تھا، بس اور ہم نے کام کوئی نہیں کیا، تیرے ذکر والوں میں جا کے بیٹھ گئے۔ وہ پھر اللہ پاک پوچھتا کیا کہتے ہیں؟ مولا وہ جنت مانگتے ہیں۔ کس سے پناہ مانگتے ہیں؟ یا اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ جنت دیکھی ہے انہوں نے؟
जहन्नम देखी है उन्होंने? ये 2 सवाल अल्लाह करता। कितने? वैसे 8 बनते हैं। क्या कहते हैं, क्या मांगते हैं, क्या पनाह मांगते हैं, किस शय की तलब करते हैं? फिर अल्लाह पाक 2 सवाल करते। जन्नत देखी है, दोज़ख देखी है? आप पढ़े लिखे माशाल्लाह कलमा पढ़ने वाले, ईमानदारी से बताइए, ये जितने सवाल अल्लाह फरिश्तों से करता है, अल्लाह को पता नहीं जी? बोलिए ना, ऊंचा बोले ना, आपका पता चले कि सारे समझदार हैं, पता ना। तो फिर पूछा क्यों? मूसा अलैहिस्सलाम छड़ी लेके गए, अल्लाह से बात करने लगे, तो फर्स्ट टाइम कलाम करना था, तो मूसा अलैहिस्सलाम डर गए क्योंकि अल्लाह पाक के साथ कलाम था। तो अल्लाह पाक ने देखा मेरा मूसा मेरे साथ बोल नहीं रहा। तो आपको मालूम है ना कि छोटा सा बच्चा खड़ा हो ना, तो आप कहना बेटे क्या नाम है, नहीं बताएगा। आप उसका कहना अच्छा बेटे ये क्या, वो फौरन कहेगा ये बटन है। आप कहें ये क्या, ये मेरे कपड़े, आपने हर शय बताएगा। अल्लाह ने देखा मूसा बोलता नहीं, तो अल्लाह पाक ने फरमाया वमा तिल का बेयमीन का या मूसा, मूसा ये तेरी सज्जी बांह विच की है। अब अल्लाह पाक ने वो नफ्सियाती कलाम के तेरी सज्जी बांह विच की है, जब देखा ना मुझसे पूछ रहा, काला ही आछाया, ये मेरी डांग है। तब उन्होंने सारी बातें की, मैं इसके साथ बकरियों के पत्ते झाड़ता हूँ, मैं इसके साथ बकरियां हगाता हूँ, मैं इसके साथ तकिया लगाता हूँ, बड़े काम इससे लेता हूँ। जब रब ने पूछा तब मूसा नहीं बोले, और जब मूसा बोलने लगे तो रब ने कहा जी भर के बोले तेरी भड़ास पूरी हो जाए। अब मूसा बोल रहे हैं मौला के ऊपर, ये जैसे बच्चे की आदत होती है ना, तो फिर कलाम करते हैं। तो पूछा कि वो बंदा जब पीछे से जाता, उसको तो नहीं पता वहां जिक्र हो रहा, बस सुना आवाज आई तो उसने कहा चलो मैं भी चला जाता हूं। इरादा घर से करके नहीं आया, ये बात ज़हन में रखें। मलाइका जब अल्लाह से कलाम करते हैं, अल्लाह पाक पूरी रिपोर्ट लेता, कहां से आए हो, बारी ताला जमीन से आए, किस जगह से आए हो, मौला तेरा जिक्र हो रहा था वहां से आए। अच्छा वो जिक्र वाले क्या कहते थे, मौला तेरा करम मांगते थे, तेरा फजल मांगते थे, तेरी चाहत मांगते थे, किस शय की पनाह मांगते, बारी ताला जहन्नम से पनाह मांगते हैं। वो क्या मांगते हैं, मौला जन्नत मांगते हैं। जन्नत देखी है उन्होंने? नहीं मौला नहीं देखी। अगर दिखा दूं तो फिर या अल्लाह उन्होंने फिर पागल हो जाना कि सिर्फ जन्नत ही, फिर खाना पीना भूल जाना। अच्छा पनाह किससे मांगते हैं, मौला जहन्नम से पनाह मांगते। जहन्नम देखी है उन्होंने? नहीं बारी ताला जहन्नम नहीं देखी। अगर दिखा दूं तो फिर, तो अर्ज किया बारी ताला दिखा दे तो उनका रहना ही कष्ट नहीं, वो तो डर के मर गए हैं। फरमाया जाओ मैंने सारे जिक्र वालों को बख्श दिया। अब ये बात हो रही है वो जो शामिल हैं, वो लोग जो शामिल हैं। अब सवाल ये है जो लोग शामिल हैं, बेटी ये रखिए, जो शामिल थे उनको तो अल्लाह ने बोलिए ऊंचा बख्श दिया। ये जो पीछे आए उनका क्या करेंगे? फरिश्ते अर्ज करते हैं बारी ताला सबको बख्श दिया? हाँ हाँ मैंने जितने लोग आए थे मैंने सबको माफ कर दिया। जब इतनी बात होती है ना तो एक फरिश्ता खड़ा होकर रिपोर्ट देता है बारी ताला मेरी एक बात सुन ले। जैसे आपकी आदत है ना पाकिस्तानियों की कि किसी को नंगा करना मिनट लगता, मैं क्यों ये भी था। वो फरिश्ता अर्ज करता बारी ताला एक बात बता, तूने सारे बख्श दिए? हाँ हाँ मैंने सारे बख्श दिए। वो अर्ज करता बारी ताला एक बंदा घर से निकला था, जिक्र के लिए नहीं आया था, घर से निकला था और जिक्र के लिए नहीं आया, ऐसे ही गुजरते गुजरते कान में आवाज पड़ी और जिक्र वालों में आके शामिल हो गया। जब जिक्र वालों में आके शामिल हुआ, उसे क्या पता था यहां जिक्र हो रहा, तो बारी ताला वो एंड पे आया। पहले वो जिक्र वालों में बाकायदा इरादा करके शामिल नहीं हुआ। अल्लाह पाक ने फरमाया फरिश्तों एक बात याद रखना, जब कोई मेरे चाहने वालों में आके बैठ जाता है ना, फिर मैं उसके पिछले गुनाह खोल के नहीं देखता कि ये करके क्या आया। अगर वो बाद में आया है तो क्या हुआ, मेरे आशिकों में आया है ना, जो आशिकों में आता है मैं उसको बदबख्त नहीं रहने देता। ये दुनिया की बात कर रहा हूँ, आखिरत की नहीं। लोग कहते हैं जी बैत हो जाए तो फ़ायदा क्या होता है, आप किसी से मोहब्बत करते हैं फ़ायदा क्या होता है, आप किसी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं फ़ायदा क्या होता है। मुझे एक बात बताइए, असहाबे कहफ का कुत्ता चला असहाबे कहफ के साथ, पैदा कुत्ते को किसने किया था? आपको मेरी बात समझ आ रही, आवाज आ रही ना आपको? कुत्ते को पैदा करने वाला कौन था? अल्लाह।
اب آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا کتا، یہ کہنا چاہیے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ فلاں کا فلاں کا. آپ کہتے ہیں یہ جانور اللہ کا، یہ میرا مکان اللہ کا، یہ میرے سارا کچھ اللہ کا. یعنی آپ کہتے ہیں خالق مالک رازق اللہ. لوگ آپ پہ اعتراض کرتے ہیں جی آپ غیر اللہ کی طرف اپنی نسبت کیوں کرتے ہیں؟ کہیں لکھا ہوتا ہے داتا کا منگتا، کہیں لکھا ہوا سلطان باہو کا منگتا، کہیں لکھا ہوتا ہے غوث اعظم کی منگتی. یہ کیوں ٹائٹل لگاتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں اللہ کی طرف ٹائٹل لگاتے جو آپ کا خالق ہے، آپ کا مالک ہے، آپ کا رازق ہے؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں. ایک ہی جواب دے کے میں آگے چلنا چاہتا ہوں. کتے کا خالق کون ہے؟ اللہ. آپ کا خالق کون ہے؟ اللہ. جب اتنی بات آپ نے طے کر دی، چلو آپ کہیں تو یہ گناہ ہو گیا جی کہ یہ اولیاء اللہ کے منگتے، یہ حضور سلطان باہو کے منگتے، یہ حضور غوث پاک کے ماننے والے. یہ تو چلو لوگوں کی تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، بھلے مان لیا یہ گناہ. کتا بیٹھا تھا غار کے باہر 309 سال تک وہ اندر بیٹھے رہے، اور 309 سال تک ان کی ہر 6 ماہ کے بعد کروٹ بدلتی، اور جب کروٹ ان کی دائیں طرف بدلتی اللہ کتے کی بھی اسی وقت کروٹ دائیں طرف بدل دیتا. ان کی کروٹ بائیں طرف بدلتی اللہ اسی کروٹ کے ساتھ کتے کی بھی کروٹ بدل دیتا. وہ دائیں طرف ہوتے کتا بھی دائیں طرف ہوتا، وہ بائیں طرف ہوتے کتا بھی بائیں طرف ہوتا. اولیاء بیان کرتے ہیں کہ اندر والوں کے فیض کا صدقہ تھا جو کتے پر بھی منعقد ہوتا تھا. یہاں تک تو بات سمجھ گئے؟ پانی کہاں ہوا تھا؟ پانی کوئی خبر نہیں. بس پوچھ لوں. اب یہ بات آپ کو سمجھانی ہے. کتے کا مالک کون؟ خالق کون؟ رازق کون؟ آپ کا خالق کون؟ مالک کون؟ رازق کون؟ یہ بات ہے. یہ بات تو آپ سمجھ گئے. آپ کو چلے کہتے جی آپ کیوں کہتے ہیں جی میں داتا کا منگتا؟ آپ کیوں کہتے ہیں میں سلطان باہو کا منگتا؟ آپ کیوں کہتے ہیں میں غوث اعظم کا منگتا؟ آپ اپنے آپ کو کیوں اللہ سے چھوڑ کر کسی غیر کا منگتا کہتے ہیں؟ اللہ کا چھوڑ کر کسی غیر کی طرف نسبت کیوں دیتے ہیں؟ اس سوال کا جواب سن لیں. قرآن پڑھیے. فرمایا حافظ بشیر صاحب یہ سامنے بیٹھے ہیں، قرآن میں پڑھ رہا ہوں. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَسِیدِ. اللہ پاک نے فرمایا لوگو وہ جو اصحاب کہف والے تھے نا، وہ تو آرام کر رہے تھے اندر، وہ تو تھے میرے. ان کا رنگ ڈنگ کھانا پینا جو کچھ تھا وہ میرے نام تھا. لیکن اگلی سن لو. ایک کتا ان کا باہر بیٹھا ہوا تھا. اتنی بات کر کے فرمایا وہ کتا میرا نہیں تھا. وَقَلْبُهُمْ وہ کتا ان اولیاء اللہ کا تھا. حالانکہ کتا کس کی مخلوق ہے؟ بولیے نا. آپ کس کی مخلوق ہیں؟ یہ کھوتا گدھا گھوڑے کھچر یہ کس کی مخلوق ہے؟ آپ اس کو آرام سے کہیں گے اللہ کا. یہاں جا کے ہمارے ہاں توحید کا نعرہ لگتا ہے نہیں یہ اللہ کا، سب کچھ اللہ کا. تو کتا اللہ کا تھا، اللہ کہہ دیتا یہ میرا کتا ہے. لیکن قرآن کیا وَقَلْبُهُمْ جمع کی ضمیر فرمایا ان کا کتا. کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا اس کا کتا، سنگل ضمیر نہیں استعمال کی. وَقَلْبُهُمْ. یہاں لوگ کہتے ہیں ہم جی اولیاء اللہ کے کتے. تو بابا اگر رب اپنی مخلوق کو غیر اللہ کا کہہ دے تو کفر نہیں ہوتا. ہم اگر آپ سلطان باہو کے کتے کہہ دیں تو کون سی قیامت آ جاتی ہے؟ بڑے بڑے مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی تبلیغی جماعت کے امام یہ خود لکھتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی یہ خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، 10 جلدوں پہ ہے. اس کی پہلی جلد میں یہ واقعہ موجود ہے. اور یہ بڑے بڑے عرفاء نے لکھا. حضور سیدنا غوث اعظم کا ایک دھوبی تھا، وہ مر گیا. منکر نکیر آئے حساب لینے تو انہوں نے پوچھا مر ربو کا. کیا پوچھا؟ مر ربو کا. تو وہ ایک ہی جواب دیتا تھا. اس نے کہا مجھے اور کوئی نہیں پتا، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. بس میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. کپڑے دھوتا تھا اور مجھے نہیں پتا. فرشتوں نے پوچھا ما دین کا، تیرا دین کیا؟ اس نے کہا یہ بھی مجھے نہیں پتا، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں.
جب بندہ مرشد کے عشق میں، لذت میں، قربت میں، محبت میں اتنا فنا ہو جاتا کہ پھر ہر طرف مرشد ہی کی بات ہوتی، پھر اللہ بھی اس بندے کی نسبت کا حیا کرتا۔ اس سے تیسرا سوال پوچھا کہ تیرا نبی کون ہے؟ اس نے کہا بھی نبی کی بات چھوڑو، میں غوث اعظم کے در کا دھوبی ہوں، بس کپڑے دھوتا تھا اور کچھ نہیں کرتا۔ یہ واقعہ آپ کے عرفاء نے لکھا، مگر میں حوالہ کس کا دے رہا ہوں؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب۔ وہ جو منکر نکیر تھے انہوں نے کہا یہ بڑا انوکھا بندہ آیا، ہر سوال کے جواب میں دھوبی کہتا جی میں دھوبی ہوں، میں دھوبی ہوں۔ انہوں نے جا کے اللہ پاک سے پوچھا باری تعالیٰ یہ بڑا عجیب بندہ آیا ہے، کہتا جی میں غوث اعظم کا دھوبی۔ فرمایا غوث اعظم کا دھوبی ہے تو پھر میرا ہی ہے، کسی اور کا تو نہیں، جاؤ اس کو معاف کر دو۔ مسلم شریف کھولیے، صحیح مسلم، صحیح بخاری کھولیے، آقا فرماتے ہیں کچھ اللہ والے ایسے ہوں گے جو جنت سے باہر کھڑے ہوں گے اور باہر کھڑے ہو کے لوگوں کو دیکھیں گے، اللہ سے پوچھیں گے باری تعالیٰ اندر جنت میں ہمارے دوست نظر نہیں آ رہے جو ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارے ساتھ ان کی زندگی تھی، رہتے ہمارے ساتھ تھے، مگر آج جنت میں ان کے چہرے نظر نہیں آتے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے پیار سے جاؤ جنت میں جا کے دیکھو، کنگالو، اچھی طرح دیکھو، اندر ہی ہوں گے۔ وہ اولیاء اور عرفاء اندر جائیں گے، اندر جا کر دیکھیں گے کوئی نہیں ہوں گے، پھر واپس آ جائیں گے، واپس آ کر کہیں گے باری تعالیٰ اندر تو ہمارے جان پہچان والے ہیں ہی کوئی نہیں، کہاں ڈالے تو نے؟ اب اللہ فرمائے گا، اللہ فرمائے گا میرے بندو ان کے اعمال تمہاری طرح نہیں تھے، انہوں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقات و خیرات کیا، مگر تم جیسے ہائی درجے کے اعمال نہیں تھے۔ تو وہ اولیاء اللہ کریم سے جھگڑا کریں گے۔ آقا فرماتے ہیں ان ولیوں کا جھگڑا عشق کا ہوگا، محبت کا ہوگا، پیار کا ہوگا، جھگڑا کریں گے اور کہیں گے باری تعالیٰ تو نے یہ دیکھا کہ ان کی نمازیں ہم جیسی نہیں تھیں، ان کے روزے ہم جیسے نہیں تھے، ان کے اعمال ہم جیسے نہیں تھے، مگر یہ تو بتا یصلون معنا ویحجون معنا ویصومون معنا، بھلے ان کے عمل ہم جیسے نہ تھے مگر ہم تو ان سے بہتر تھے۔ یہ بات کر کے آگے اللہ پاک چرچ کرے گا باری تعالیٰ انہیں نہ دیکھ، ہماری نسبت دیکھتا کہ نمازیں کن کے ساتھ پڑھتے رہے، روزے کن کے ساتھ رکھتے رہے، ان کی معیت، صحبت، نسبت کن کے ساتھ رہی۔ تو باری تعالیٰ انہیں نہ دیکھ ان کی وجہ سے، ہمیں دیکھ ہماری وجہ سے کہ پیار انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تو تجھے دیکھ کر کیا۔ بس اتنی بات ہوگی تو اللہ پاک فرمائے گا اچھا جھگڑا نہ کرو، اپنے بندوں کے معاملے میں مجھ سے جھگڑا نہ کرو، جہنم کی طرف چلے جاؤ، اور جس اپنے دوست کو، اپنے محبت والوں کو، اپنے پیار والوں کو جانتے ہو، پہچانتے ہو، اس کو پکڑ پکڑ کر جنت میں پھینکتے چلے جاؤ۔ اور جہنم میں اللہ حکم دے دے گا جہنم کو کہ سارا نہ جلانا، بس آگ کو، نیچے نیچے رہنا، آگ کو، جہنم کو، لاڈ کی لڑائی۔ فرمایا کہ اے آگ تو نے یہ جو جہنم میں نے ڈالے، تو نے یہاں سے اوپر نہیں آنا، گھٹنے سے اوپر نہیں آنا، تاکہ میرے عاشق جب لینے آئیں تو چہرہ دیکھ کے پہچان لے کہ ہمارے بندوں کو کچھ نہیں ہوا۔ وہ لینے جائیں گے، اور یہاں یہ مسلم شریف کی حدیث میں سنا رہا ہوں، لینے جائیں گے تو اللہ پاک فرشتوں کو نہیں بھیجے گا، اللہ جبریل میکائیل کو نہیں بھیجے گا جا جہنم میں اولیاء اللہ کے عاشقوں کو نکال کے لا، نہیں، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اولیاء کو اللہ بھیجے گا جاؤ خود نکال کے لاؤ، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آقا دو جہاں فرماتے ہیں جب سارے نبی کھڑے ہوں گے، ہر نبی کی امت اپنے نبی کے پاس آئے گی مجھے بخشوا لیں، وہ کہیں گے بابا اپنی خبر کو نہیں، تجھے کیا بچاؤں؟ وہ پھر نبی کہیں گے مجھے چھوڑ اس کے پاس جا، وہ نبی کہے گا مجھے چھوڑ اس کے پاس جا، وہ نبی کہے گا مجھے چھوڑ اس کے پاس جائے گا، اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری۔ میدان محشر میں ہر نبی اور ہر رسول ایک نعرہ لگائے گا بابا اپنا پتہ کوئی نہیں، اگلے سے جا کے پوچھ لو کہ وہ بچا سکتا ہے تو اس کے پاس چلے جاؤ۔ آقا فرماتے ہیں آدم سے لے کر
حضرت ابراہیم تک ہر نبی ہر رسول جواب دیتا جائے گا، مایوس کرتا جائے گا، پھر ایک دروازہ محمد رہ جائے گا اور پورا جلوس انبیاء کی امتوں کا بخاری پورا جلوس وہ چلتا چلتا آمنہ کے لال کے پاس آئے گا. اور آقا فرماتے جب میرے پاس آئے گا نا تو پہلے میں پوچھوں گا کیا لینے آئے ہو، کیا لینے آئے ہو؟ وہ کہیں گے سونیا اور تو ساڑھے کام نہیں آیا، ہن تو ہی رہ گئے ہیں. تو آقا فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہوں گا کسی اور کے پاس جاؤ، میں کہوں گا انا لہا، میں کھڑا ہی تمہارے لیے تھا، آؤ تو صحیح، کھڑا تمہارے لیے تھا، آؤ تو صحیح. پہلی بخشش حضور کے اشارے پر ہوگی، پہلی بخشش حضور کے اشارے پر، یہ بڑی بخشش ہوگی. جب بخشش ہو جائے گی آقا 4 سجدے کریں گے، وقت نہیں میرے پاس، 4 سجدے کریں گے. ہاں پکی بات ہے. چلتے رہے، سجدہ پہلا ہوا، باری تعالیٰ اللہ پاک نے فرمایا ارفع رأسک یا محمد، سونیا مکھڑا تو اٹھا. ہمارے ہاں مولویوں والی بولی بند، منہ تو چک نہ. اپنی بیگم ہو نا تو بندہ بیگم سے بھی ذرا لاڈ میں بولتا ہے، نئی نئی آئی ہو نا تو جملے بڑے پڑھے لکھے بولتا. وہ خدا کا محبوب ہے. اندازہ تو کریں، آپ کا استاد آ جائے، آپ کا باپ آ جائے، آپ کا جوان بیٹا پڑھا لکھا یونیورسٹی سے آ جائے تو آپ کہتے ہیں میرا بیٹا آ گیا. ارے آپ رقص کریں، رب کو یار دیکھ کے کچھ نہیں ہوتا. فرمایا ارفع رأسک یا محمد. یہاں اللہ فرمائے گا سونیا مکھڑا تو اٹھا. اب ہمارے ہاں منہ چمڑی، اللہ یار سے فرمائے گا. اس لیے نام کیوں لے گا؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے نام لینے کی؟ سیدھا کہہ دیتا نہیں. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ پاک فرمائے گا کہ اے محمد کھڑے ہو جائیے. وہ جس کے نام کے شروع میں محمد آئے گا نا، مثلا میرا نام محمد وجہ اللہ، کھڑے ہو گئے. محمد اکرم کھڑے ہو گئے. محمد اسماعیل کھڑے ہو گئے. محمد ابراہیم کھڑے ہو گئے. وہ جتنے کھڑے ہوئے وہ یہ سمجھ کے کھڑے ہوں گے اللہ نے مجھے بلایا. حالانکہ اللہ پاک نے ان کو تو نہیں بلایا، اللہ نے بلایا اپنے حبیب کو. تو اللہ پاک دیکھے گا سارے ہی کھڑے ہو گئے. تو اللہ پاک فرمایا کہ سونیا حکم تو ہم نے دیا تھا آپ کو، مگر آپ کے بول پن پر یہ کھڑے ہو گئے. چلو میں نہیں بھولا، یہ بھولے. میں نہیں بھولا، یہ بھول گئے. سونیا تیرے نام کے صدقے یہ بھی تیرے ساتھ جنت میں چلے جائیں. اس لیے صحابہ کرام نے آقا دو جہاں نے فرمایا بچہ پیدا ہو تو میرا ہم نام رکھا کرو. میرا بولیے، ان میرڈ بولیں، جب آپ کی شادی ہو جو جوان بیٹھے میرا ہم نام رکھیں. بیوی آئے تو اپنا نام شوہر صاحب پہلے لگاتے ہیں. امہات المومنین میں کسی کے نام کے ساتھ محمد نہیں لگے گا. یہ سبق لے، پڑھی لکھی قوم ہے. یہ جی میری بیگم ہے، بس میرا نام شیخہ لگ جائے، میرا نام ایڈ ہونا چاہیے، پتہ لگے یہ میری بیگم. فوت ہو جائے تو بیگم گئی. تو فرمایا جب وہ آئیں گے تو اس وقت میں کہوں گا کہ باری تعالیٰ یہ جتنے ہیں نا، جتنے کھڑے ہوں، میدان محشر بپا ہوگا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، آگ ہوگی. اللہ 2 کرسیاں لائے گا. اللہ فرمائے کہ سونیا آج سارے بیٹھیں گے فرش پر، آجا تو اور میں، ہم دونوں بیٹھیں گے عرش پر. 2 کرسیاں آئیں گی، ایک کرسی پر اللہ، ایک کرسی پر آمنہ کا لال جلوہ گر کیے جائیں گے. اللہ فرمائے گا اجلس عندی یا محمد، سونیا آجا میرے ساتھ بیٹھ جا، میرے ساتھ بیٹھ جا. میں نے بات بڑھا دی، ابھی تک کوئی اطلاع نہیں آئی، اس لیے میں نے کہا وہ ذوق آپ کا نا بڑھتا جائے. تو جب فرما دوں گا نا اللہ فرمائے گا سونیا میرے ساتھ بیٹھ، اللہ اکبر، میرے ساتھ بیٹھ جا. ٹھیک میرے ساتھ بیٹھ جا. آقا فرماتے میں کہوں گا لا الہ الا مولا میں تیرے ساتھ نہیں بیٹھنا. تو اللہ پاک پوچھے گا سونا میرے ساتھ کیوں نہیں بیٹھے گا؟ میں کہوں گا اگر تو مجھے اپنے ساتھ بٹھا لے گا نا تو امتی سارے حساب کتاب چمڑی لے جانی، انہوں نے چلے جانا دوزخ میں. حساب اتنا ڈاڈا ہوگا کہ میرے امت ساری دوزخ میں چلی جائے گی. فرشتے آ کر مجھے کہیں گے یا رسول اللہ حساب ہو گیا اور میں جہنم کے قریب سے گزروں، امتی کی نظر میرے چہرے پہ پڑے، وہ کہے یا رسول اللہ مجھے بچائیں، تو میں اس کو یہ کہہ کے دامن چھڑا دوں کوٹا ہی ختم ہو گیا. فرمایا نہیں آقا میں نے کوئی نہیں بیٹھنا، میں نے بخشوا کے ہی جانا جنت میں.
اللہ فرمائے کہ سونا اب تو بتا میں کیا کروں. آقا فرماتے بس میں یہ کہوں گا باتیں بعد میں کریں گے، پہلے ان کو معاف کر دے. معاف کر کے پھر اللہ فرمائے گا جیسے میرا محمد کہتا جائے فرشتوں ویسے ہی کرتے چلے جاؤ. یہ حال ان کے ساتھ ہوگا اولیاء کا، یہ حال اولیاء کے ساتھ ہوگا. اولیاء کھڑے ہوں گے اور جب کہیں گے نا باری تعالیٰ وہ کہاں ہیں، حکم ہوگا جہنم میں. پہلے نہیں فرمائے گا تاکہ دل جوئی فرمائے وہ جہنم میں ڈالے. باری تعالیٰ کیوں ڈالے؟ اللہ پاک فرمائے گا اس لیے ڈالے ان کے عمل تم جیسے نہیں تھے. باری تعالیٰ ان کے عمل ہم جیسے نہیں تھے، مگر ہمارے عمل تو اس قابل تھے نا کہ جو ہمارے ساتھ لگ گیا تو اس کو معاف کر دیتا. اللہ پاک فرماتا ہاں تمہارے عمل اس قابل تھے. وہ کہیں گے جب اس قابل تھے تو بچا دے. اللہ فرماتا ہے جائے جہنم میں جاؤ پکڑ کے نکالو. یہ بات اولیاء کو اللہ فرمائے گا اپنے ہاتھ سے نکالو. یہ تو بات بہت دور چلی جاتی ہے. جب وہ جائیں گے تو اولیاء اللہ کو فرمائے گا پکڑ کے تم نکالو. سبحان اللہ. اسی لیے حضور سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمانا ہر کے طالب حق بود من خاجرم. تو طلب تو کر مولا کو اور طالب بن کر میرے پاس آ. ہر کے طالب حق بود من حاضرم. تو صرف طالب بن کے آ جا. از ابتدا تا انتہا یکدم برم. تجھے رب کی رحمت کی جولی میں ڈالنا میرا کام. ہم لوگ عیب چگلیاں کرنے میں بڑے ماہر ہیں. اللہ اکبر. یہاں BA MA والے حضرات بیٹھے ہوں گے، موبائل ہاتھ میں ہوتا تو ہمیں موبائل میں کون سی اچھی ایکٹیویٹی ملتی؟ کسی کا کھانا خراب کرنا تو کیا کرنا ہے، کسی کے پاس جانا تو کیا کرنا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی بڑے بڑے اولیاء اللہ کے واقعات آتے ہیں. میں صرف ایک دو سنا رہا ہوں اور صرف بات اس لیے کہ حضور قبلہ نے جماعت کرانی ہے، قبلہ نے، میں نے کوئی نہیں کرانی. آج انہوں نے خطبہ دینا، انہوں نے جمعہ پڑھانا، انہوں نے سارا کام مکمل کرنا. تو آپ نے غصے میں نہیں آنا. چھٹیاں ہیں اب تو، وہ سرکاری بھی چھٹیاں ہیں، موج ہے. بچے ہوتے کہتے ہیں جی آپ کی موج ہے، تو ماشاءاللہ آج 25 دسمبر ہے، قائد اعظم ڈے ہے، تو اس لحاظ سے آپ کو تو موج ہے نا، آپ کو تو کوئی مشکل نہیں ہے نا. تو فرمایا ان کی بخشش ایسے ہوگی کہ ایک ولی کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کئی لوگ کھڑے کرے گا. وہ ایسے کھڑے ہو جائیں گے تو ایسے اس طرح ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے نا وہ کھڑے ہو جائیں گے ایسے. وہ جو پہلا شخص ہوگا، پہلا، وہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا اور دیکھتا رہے گا کہ یہ ساری قطار والے جتنے ہیں یہ اندر جنت کے داخل ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے. آقا فرمایا جب تک آخری فرد ماننے والا، محبت والا، پیار والا، عشق والا اندر داخل نہیں ہو جائے گا، پہلا شخص جنت کے اندر قدم نہیں رکھے گا. یہ جو سنگت ہے، یہ جو تعلق، بڑے بڑے عرفاء ان کے نگاہوں کے سامنے کتے بھی آئے. آپ یہاں صحرا کی طرف جائیں، حضور سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ تھے سلطان نورنگ کھتران تھے ذات کے. ان کی آج بھی قبر کے اوپر چھت کوئی نہیں. اگر کوئی چھت بنا دے تو وہ توڑ دیتے ہیں. اس تصور کو کہتے ہیں مراقبہ. یعنی آپ یہ گھڑی ہے، اب میں آنکھ کے ساتھ اس سوئی کو چلا دوں، آپ اس چیز کو آپ کہتے ہیں جادو. روحانیت میں کہتے ہیں توجہ. اور یہ توجہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس میں انسان کی قوت بہت بڑھ جاتی ہے. قبر میں کوئی مردہ پڑا ہے، اس سے کلام کر لیتے. اس پر بہت گفتگو بڑے بڑے ائمہ نے لکھی. تو سلطان اورنگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے تھے، مراقبے سے سر اٹھایا تو اور تو مرید کوئی نہیں تھا، کیونکہ آپ جب نگاہ اٹھاتے تھے ہر ایک پر ایسے توجہ کرتے جاتے، جس جس پر توجہ کرتے وہ وقت کا ولی بنتا تھا. جب آپ نے نگاہ اٹھائی آگے شے کوئی نہیں تو کتا بیٹھا ہوا تھا. آپ نے وہ ساری توجہ کتے پہ مار دی. اب وہ کتا مولا روم کے زمانے کا ایک کتا، بائی بستامی کے زمانے کا کتا، جنید بغداد، یہ بڑے کتوں کی روایتیں آتی ہیں. جس ولی کی نگاہوں میں آ گئے ولی نے توجہ دی. پھر کتے کا حال یہ ہوتا کہ کتے کے ارد گرد کتے ایسے بیٹھتے جیسے ہمارے ہاں لوگ بڑے ادب سے بیٹھتے ہیں. وہ روٹیاں اکٹھی کر کے لا کے کتے کے آگے ڈال دیتے، خود بیٹھ جاتے. سلطان صاحب کو پتہ چلا کہ میرے مرید نے توجہ دی. وہ روحانی طور پہ مارنے کے لیے دوڑے.
سلطان نورنگ رحمۃ اللہ علیہ روحانی طور پر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا چلے، آقا دو جہاں کی کملی میں چھپ گئے، یہ روحانی کائنات ہوتی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا باہو رک جا، اگر سلطان نورنگ کتے پر بھی توجہ نہ کرتا تو جمال حق کی وجہ سے اس کا سینہ پھٹ جانا تھا، وہ مجبور تھا، آئندہ یہ توجہ کتے پہ نہیں دے گا۔ یہ آپ جانا کلر کا ہار، یہ اس کا معروف نام جہاں مور پھرتے ہیں، یہ حضور سلطان باہو کی نسبت سے معروف۔ اوپر آپ جہاں تو خیر وہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد پاک میں سے کسی کا مزار بن گیا، واقعہ وہاں ایک چھوٹا ہرن کی قبر بھی بنی ہوئی ہے۔ سلطان صاحب نے وہاں چلا کیا، رمضان مبارک سارا اللہ کی محبت میں مراقبے میں گزارا۔ سلطان نورنگ ساتھ تھے، ڈول بجے، نورنگ ڈھول بج رہے ہیں، حضور ہاں جی کیا ہوا؟ حضور چاند چڑھ گیا ہے، کل عید ہے۔ چاند چڑھ گیا ہے، کل عید ہے۔ اوہو، میں اس کے جمال میں غرق رہا ہوں تو پھر مجھے روزے رکھنے یاد ہی نہیں رہا۔ آپ نے روزوں کی قضا کی، باہر نکلے تو باہر نکل کے فرمایا نورنگ تو زندہ کیسے؟ میں تو چلو اللہ کے ساتھ تھا، ماللہ تھا، فلہ تھا، بلہ تھا، تو زندہ کیسے رہا؟ عرض کہ حضور ایک ہرن آتا، وہ کھانا بھی دے جاتا تھا، دودھ بھی دے جاتا تھا۔ اچھا، اب اولیاء اپنے مرید کو اللہ کے علاوہ کسی کا محتاج نہیں رہنے دیتے۔ فرمایا جب ہرن آ جائے تو مجھے بتا دینا۔ ہرن آ گیا، آپ نے توجہ دی، ہرن مر گیا، پھر خود اپنے دستے مبارک سے اس کو دفن کیا۔ فرمایا یہ عام ہرن نہیں ہے۔ لوگ باتیں بڑی کرتے ہیں، اگر آپ سائنس اور ٹیکنالوجی، سائنس کے ذریعے بھی ایمان کو سمجھیں، اسلام کو سمجھیں، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ روح کی طاقت بڑھانے کی بات ہوتی ہے، اس پر کتابیں لکھی، ابن القیم نے کتاب الروح لکھی، علامہ ابن تیمیہ نے الفرق ما بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان لکھی، فقیر نور محمد کلاطی صاحب نے کتاب عرفان لکھی، علامہ ابن تیمیہ نے اور کتابیں بھی لکھی۔ حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس روح کو ترقی دینے پر کتابیں ساری لکھی۔